ایتھیس لوگ فضول لوگوں کی طرح بالکل ایک بے وقوفانہ بات کرتے رہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی سائنسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. تو بھائی پہلی دفعہ زندہ ہونے پر کون سی دلیل ہے؟ یہ تو تم نے دیکھ لیا کہ اس طرح سے بنا ہے تو اس کی لاجک پیش کر دی. نہ دیکھتے تو قیامت آ جاتی. سائنسدان کبھی بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے. تو اب منی سے انسان کو بنتا ہوا دیکھ لیا تو بتا دیتے ہیں جی ایسے بنتا ہے. تو نہ دیکھا ہوتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا, یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ پانی کا قطرہ ہے جس سے انسان بن کے وجود میں آیا. تو ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے وہ لمبی لمبی اور تھیوریز آتی رہتی. لیکن دیکھ لیا کہ بھی پانی ہے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے اور اس طرح سے انسان بنتا ہے, تو اس کو دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ ایسے بنتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہاں بھی بتا دیا کہ جس نے پانی سے پہلی دفعہ پیدا کر دیا وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا, وہ بڑھاپے میں بھی انسان کو اولاد دے سکتا ہے. اور چوتھی بات یہ بھی پتہ چلی ہمیں کہ جب بڑوں کی طرف سے ہمیں کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اور جیسے زکریا علیہ السلام نے ایسے مچلنے لگے کہ اللہ بس تو مجھے جلدی سے نشانی بتا دے. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ جب کوئی نعمت ملنی چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں اضافہ کرنا چاہیے. نعمت ملنے پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے, زبان سے بھی اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یحییٰ علیہ السلام جب سن شعور تک پہنچے ہیں, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ اب اس تورات کو مضبوطی سے تھام لے. تو دیکھیں اب تورات تو منسوخ ہو چکی ہے, اب ہمارے پاس تورات سے بھی افضل کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اللہ کی نظر میں وہی لوگ محبوب ہیں جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں, ہم بھی اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہ اولاد کے لیے دعائیں مانگنا, نیک اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے, یہ بھی پیغمبروں کی سنت ہے. تو ہمیں اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے اور یہ بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میری اولاد کو تو نیک اور صالح بنا. بس آج یہ فکر تو ہے کہ اولاد کے نمبر کتنے آ رہے ہیں, 100 نمبر آئے کہ نہیں آئے, 95 بھی آتے ہیں تو ماں باپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی فکر نہیں ہے کہ اولاد کے اخلاق کیسے ہیں, نماز پڑھتی ہے اولاد کہ نہیں پڑھتی, بچی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ حنان ہونا اور زکوٰۃ ہونا اور تقیہ ہونا یہ بڑی نعمت کی بات ہے. دل کا نرم ہونا, ایک نرمی تو اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے, جیسے بڑھاپے میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے, یہ وہ نرمی نہیں ہے جو محمود ہے, یہ تو کمزوری کی وجہ سے. ایک وہ نرمی ہے کہ آپ کا جسم طاقتور ہو, دل مضبوط ہو, اس کے باوجود بھی آپ کو کمزور لوگوں پہ ترس آتا ہو, اللہ کے خوف سے آپ کا دل دہل جاتا ہو, یہ والی نرمی شریعت میں مقصود ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت کہ اللہ کہتے ہیں اتنے زبردست پیغمبر تھے لیکن انتہائی بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے. تو جو لوگ بھی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, ماں کا احترام نہیں کرتے, وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتے. بہت بڑا حق اللہ نے ماں باپ کا بتایا ہے.